السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعداء الأجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحميد والفرقان المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اللهم صل على محمد پروردگارا تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا جتنے بھی حاضرین یہاں تشریف فرما ہیں سب کی جائز حاجات پوری فرما پروردگارہ تمام مومنین تمام مسلمانوں کی عبادات نمازیں روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما پروردگارہ مصیبت کا وقت ہے عالم اسلام پر ایک قیامت برپا ہے فلسطین کے مظلوم مسلمان آہو بقا کی صدائے بلند کر رہے ہیں پروردگارہ تو وہ خدا ہے کہ جس نے موسیٰ کو پانی سے نجات دی تو وہ خدا ہے کہ جس نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی تو وہ خدا ہے کہ جس نے یوسف کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا فلسطین کی تو خود حفاظت فرما پروردگارہ فلسطین کی تو خود مدد فرما پروردگارہ جو فلسطین پر ظلم کر رہے ہیں ستم کر رہے ہیں فلسطین پر ظلم کرنے والا ناسور اسرائیل امریکہ تو اس کو نیست و نابود فرما پروردگارہ جو مسلمانوں میں منافقین پائے جاتے ہیں اگر وہ ہدایت کے قابل ہے ان کو ہدایت نصیب فرما اگر ہدایت کے قابل نہیں پروردگار ان کو بھی نیست و نابود فرما پروردگارہ اس علاقے میں جتنی بھی میری مائیں بہنیں جن بہنوں کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو اولاد عطا فرما جن کے ہاں اولاد ہے صالح بننے کی توفیق عنایت فرما جہاں جہاں بھی جو کلینک میں ہسپتالوں میں بیمارستان میں بیمار ہے سب کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما پروردگارہ ہمیں سچا مومن سچا مسلمان بننے کی توفیق عنایت فرما پروردگارہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگارہ ہمیں والدین کا اطاعت گزار فرما
پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے سے ہم سب کی آخرت بالخیر فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ہمارے مرحومین کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ پروردگارہ سب سے بڑی اور آخری دعا، اپنی حجت کا جلد از جلد ظہور فرما، ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو آخری حجت کے مددگار اور انصار میں شمار فرما۔ سب مل کر دعاؤں کی قبولیت کے لیے جہاں جہاں پر بھی تشریف فرما ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب مل کر 2 مرتبہ صلوات پڑھیں گے۔ اللہ عزیز محترم سامعین قدر، وعزاداران امیر المومنین علی ابن ابی طالب، خمسہ جس کا عنوان امامت اور امام کی صفات رکھا گیا تھا، اس کی آج یہ تیسری کڑی ہے۔ پچھلی مجالس کی گزارشات آپ کے اذہان عالیہ میں ہوگی کہ ہم نے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، جس میں پروردگار عظیم اپنے حبیب، اپنے خلیل سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ ابراہیم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے تم سے کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا تھا۔ امتحان کس چیز کا لیا تھا؟ امامت کا لیا تھا۔ ابراہیم تمام اپنے امتحانات میں کامیاب ہوئے تھے، اور جب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو پروردگار نے فرمایا تھا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کے لیے امام قرار دے دیا۔ ہم نے نتیجہ لیا تھا اس آیت سے، اس آیت کے اس ٹکڑے سے کہ جس میں پروردگار عظیم فرما رہا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، کہ میں امام بنا رہا ہوں ابراہیم، میں نے تمہیں انسانوں کے لیے امام قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا تھا کہ امام بنانا قرآن کی نص سے، امام بنانا اللہ کا کام ہے، انسانوں کا کام نہیں ہے۔ یعنی موضوع ہے ہمارا امامت اور امام کی صفات، یعنی امام کون ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایرا غیرہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قال انی جاعلک للناس اماما، امام کو میں بناتا ہوں۔ اور پھر ہم نے ایک قدم آگے بڑھایا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ امام کو خود بناتا ہے، اس طرح سے خلیفہ بھی خود بناتا ہے، کیونکہ خلیفہ اللہ کا ہے۔ اللہ نے کسی اور کو اختیار نہیں دیا، جب خلیفہ میرا ہے، امام میرا ہے تو میں ہی بناؤں گا نا۔ پروردگار نے ایک اور جگہ پہ فرمایا تھا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے ملائکہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے اس زمین پر خلیفہ بنایا تھا۔ قال انی یعنی کہ میں بنا رہا ہوں، انی کا ترجمہ میرے بچے جان لے کہ انی کا ترجمہ بے شک میں بنا رہا ہوں، یعنی بے شک میں انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد والے۔ یہاں تک میرے ساتھ ہے، جب تک مسئلہ اسپیکر کا بھی حل نہیں ہوتا، صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد والے۔ اذان محترم توجہ فرمائے گا، بس صاحبان کا ذرا کچھ دیر کے لیے متوجہ رہیں۔ جب پروردگار عظیم نے ابراہیم کو امام بنا دیا، ابراہیم امام بن گئے، اب ابراہیم اتنا خوش ہوئے اس عہدہ امامت کو پانے کے بعد، اتنا خوش ہوئے کہ پروردگار کے ہاں اپنی جھولی پھیلا دی، جھولی پھیلا کے پروردگار سے دعا کی قال ومن ذریتی، دعا کیا کی؟ قال ومن
ذریتی۔ ابراہیم نے کہا کہ پروردگارا اس امامت کے عہدے کو میری ذریت میں سے بھی قرار دے دینا۔ وَمِن ذریتی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ یہ آپ کی ذریت میں سے ہے۔ ابراہیم نے اللہ سے دعا کی پروردگارا میری ذریت میں سے اس امامت کو قرار دے دینا۔ میں کہوں گا ابراہیم آپ کے میٹھے میٹھے اصحاب ہیں، آپ کی محافل میں بیٹھنے والے، آپ کی نصیحتیں سننے والے، آپ پر جان فدا کر دینے والے آپ کے اصحاب ہیں، اپنے اصحاب کا بھی خیال کیجئے۔ ابراہیم کہیں نسل پرستی کے آپ شکار تو نہیں ہو گئے؟ امامت کی دعا صرف اپنی ذریت کے لیے، امامت کی دعا صرف اپنی نسل کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے گا صاحبان قدر، بہت ہی نازک مرحلہ ہے جہاں پر میں پہنچ چکا ہوں۔ اے ابراہیم کیا نسل پرستی کے شکار تو نہیں ہو گئے؟ کیا اولاد کی محبت آپ کے دل کو تو نہیں گھیر لیا کہ صرف اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے؟ قال ومن ذریتی، پروردگارہ اس امامت کے عہدے کو، اس منصب کو میری ذریت میں سے قرار دے دینا۔ عزیزان محترم، عجب نہیں کہ آواز ابراہیم کی طرف سے آئے، کہ ذرا سا غور کیجئے۔ آپ غور نہیں کر رہے، عجب نہیں کہ ابراہیم کی طرف سے آواز آئے کہ یہ عہدہ رسالت اور امامت ہوتا ہی آل میں سے ہے، اصحاب میں سے نہیں ہوتا۔ قال ومن ذریتی، قال ومن ذریتی، ابراہیم دعا فرما رہے ہیں کہ میری ذریت میں سے۔ میں کہوں ابراہیم آپ نبی ہیں، نبی ہیں، کیا نبی کو نہیں پتا کون سی دعا کرنی چاہیے؟ کیا نبی اپنے اصحاب کے لیے دعا نہیں کرتے ہوگے؟ کرتے ہوگے نہیں کرتے ہوگے؟ ہزار دعا ابراہیم نے اپنے اصحاب کے لیے کی ہوگی، لیکن جب امامت کی دعا کی تو کہا کہ پروردگارہ میری ذریت میں سے امامت کو قرار دے دینا۔ ابراہیم جانتے ہیں کون سی دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، کہا کہ ابراہیم تیری دعا قبول، تیری دعا مستجاب، تیری نسل میں سے، تیری آل میں سے، تیری ذریت میں سے میں نبوت کو بھی رکھوں گا، رسالت کو بھی رکھوں گا، امامت کو بھی رکھوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر پروردگار نے یہ نہیں کہا اے ابراہیم ایک اور دعا کیجئے، یہ کہیے کہ قال ومن ذریتی واصحابی۔ اللہ نے نہیں کہا، اللہ بھی جانتا تھا ابراہیم کے بڑے میٹھے میٹھے جان قربان کرنے والے اصحاب پائے جاتے ہیں، لیکن خدا نے بھی نہیں کہا، خدا نے بھی نہیں کہا۔ ابراہیم نے دعا کی ذریت کے لیے، خدا نے قبول کی، مستجاب کی۔ عزیزان محترم ایک قدم آگے بڑھیے، ایک منزل اور آگے بڑھیے۔ جب قبول ہو گئی دعا، پروردگار نے فرمایا ابراہیم تیری دعا مستجاب، لیکن ابراہیم ایک بات یاد رکھنا، قال لا ینال عہد الظالمین، تیری ذریت میں سے، تیری نسل میں سے، تیری اولاد میں سے جس نے ذرہ برابر ظلم کیا ہوگا عہدہ امامت نہ پہنچ سکے گا اس تک۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم توجہ فرمائیے، اللہ ابراہیم سے کہہ رہا ہے، وہ ابراہیم جو نبی ہے، رسول ہے، اولو العزم ہے، اب بن چکے ہیں امام۔ کہا کہ ابراہیم یاد رکھنا تیری نسل میں سے ذریت آئے گی، تیری نسل میں نبوت اور رسالت آئے گی، لیکن ابراہیم یاد رکھنا تیری نسل میں سے، تیری اصحاب کی بات نہیں ہو رہی، تیری نسل میں سے جس نے ذرہ برابر ظلم کیا ہوگا، نہ نبوت ملے گی،
نہ رسالت ملے گی نہ امامت ملے گی. مجھے بتائیے اذان محترم، جو بڑے بڑے دعوے دار بنتے ہیں کہ فلاں کو امامت ملی، فلاں کو خلافت ملی، عزیزان محترم مجھے یہ بتائیے گا، اللہ اکبر، مجھے یہ بتائیے کہ کب مسلمان ہوئے تھے؟ عزیزان محترم کوئی ایسے تھے 10 سال تک شرک کرتے رہے، کوئی 20 سال تک شرک کرتے رہے، ارے کوئی 40 سال تک شرک کرتے رہے، جن کو رسول نے مسلمان کیا تھا. کچھ تو ایسے تھے ٹانگیں کمر میں لٹک رہی تھی. توجہ صاحبان نے کہہ رہے ہیں انصاف کیجئے، انصاف کیجئے. پروردگار فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کائنات کا سب سے بڑا ظلم. آپ نے قتل کیا، شراب پی، زنا کیا، دھوکہ دیا، فریب کیا، رشوت لی، 2 نمبری کی، سب ظلم، سب ظلم. لیکن پروردگارہ سب سے بڑا ظلم کہا کہ نہ قتل ہے، نہ زنا ہے، نہ شراب پینا ہے، نہ چوری کرنا ہے، نہ ڈکیتی کرنا ہے. پروردگار نے فرمایا سب سے بڑا ظلم یہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک کرنا ہے. توجہ صاحبان قدر، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا ہے. اللہ ابراہیم سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم تیری نسل میں سے، آئے ہائے ہائے، ابراہیم تیرے خون میں سے جس نے ذرہ برابر ظلم، شرک کی بات ہی نہیں ہو رہی صاحبان قادر، شرک کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. کہا کہ ابراہیم تیری نسل میں سے جس نے ذرہ برابر شرک کیا ہوگا اس کو عہدہ نبوت نہیں ملے گا، عہدہ رسالت نہیں ملے گا، عہدہ امامت نہیں ملے گا تیری نسل میں سے جس نے ذرہ برابر شرک کیا ہوگا. عزیزان محترم اب مجھے بتائیے بعد از رسول اگر امامت ملے تو اس امامت کا علی ابن ابی طالب کے سوا کون قابل تھا؟ کرم اللہ وجہو کہتے ہو یا نہیں کہتے؟ توجہ صاحبان قدر، میرے اہل سنت بھائی، تمام اصحاب کا نام آتے کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہی نہیں کہتے؟ جب امیر المومنین کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ کرم اللہ وجہو. جب امیر المومنین کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کرم اللہ وجہو. جانتے ہو کرم اللہ وجہو کسے کہتے ہیں؟ عزیزو کرم اللہ وجہو اسے کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ کبھی بھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو. ساری زندگی میں جس کا چہرہ کبھی بھی بتوں کے سامنے نہ جھکا ہو. عزیزان محترم جبھی تو یہ وجہ بنی تھی کہ جب رسول خدا نے فتح مکہ کو فتح کیا، رسول خدا مکہ میں تشریف لائے، اب باری تھی کہ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے. خانہ کعبہ کو جب بتوں سے پاک کرنے کی باری آئی تو رسول خدا نے صرف علی کو بلایا، کہا کہ علی آؤ، علی آؤ، بتوں کو پاک کرنا ہے، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا ہے، علی آؤ. عزیزان محترم علی شیر خدا آگے بڑھے، کہا کہ یا علی میرے شانوں پر سوار ہو جاؤ، مور نبوت ہے شانوں پر. اللہ اکبر، اللہ. کہاں بیٹھا ہے میرا مجمع؟ رسول خدا کے جب آپ پیدا ہوئے تھے، سرکار جب پیدا ہوئے تو یہاں پر پہلے سے ہی مور نبوت تھی. جس طرح سے امام زمانہ جب پیدا ہوئے تھے تو امام زمانہ کے شانوں پر لکھا ہوا تھا جاء الحق وذاق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اسی طریقے سے رسول خدا کے شانہ مبارک پر لکھا ہوا تھا یا رسول اللہ محمد. اللہ اکبر، یہ مور نبوت تھی. کہا کہ علی سوار ہو جاؤ،
اب علی ہے، علی امام ہے، بے شک امام ہے، لیکن رسول نے علی کو پالا ہے، رسول نے علی کو پالا ہے۔ جب علی شیر خدا اس دنیا میں آئے، ظاہراً اس دنیا میں آئے، تو سرکار کی عمر مبارک 30 برس تھی جب سے ہی علی کو لے لیا تھا۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ علی نے تو آنکھیں ہی نہ کھولی تھی جب تک دیدار یار نہ کیا ہو۔ جب تک دیدار ہی نہ کیا ہو سرکار کا، آنکھیں ہی نہ کھولی۔ رسول خدا تیسرے دن تشریف لائے خانہ کعبہ میں۔ فاطمہ بنت اسد نے کہا عجیب بچہ ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ روتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ کہا کہ لاؤ لاؤ میرے ہاتھوں پر دو، علی کو میرے ہاتھوں پر دو۔ عزیزان محترم، علی ہاتھوں پر آئے، علی ہاتھوں پر آئے۔ جیسے ہی علی ہاتھوں پر آئے، پہلا دیدار علی نے سرکار کا کیا، پہلا دیدار علی نے سرکار کا کیا۔ سرکار نے اپنی زبان اطہر کو علی کے منہ میں ڈالا۔ علی سرکار کی زبان کو چوسنے لگے۔ میں کہوں گا کہ علی نے بھی اپنے باپ کا مال سمجھ کر سارا علم چوس لیا۔ علی زبان کو چوسنے لگے۔ جب زبان اطہر علی نے چوس لی، اب یہ پہلی غذا ہے علی کی، 3 دن ہو گئے علی نے کچھ نہیں کھایا، یہ پہلی غذا ہے۔ جب علی نے زبان اطہر کو چوسا تو کہا یا رسول اللہ کیا سننا پسند کرے گے؟ یا رسول اللہ علی تورات کی تلاوت کرے، زبور کی تلاوت کرے، انجیل کی تلاوت کرے، یا قرآن پاک کی تلاوت کرے؟ علی 3 دن کا ہے، علی 3 دن کا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ تورات سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، یا قرآن پاک سناؤ۔ عزیزان محترم، یہ 3 دن کا ہے علی۔ جو ہم مسلمانوں پر اعتراض کرتے ہیں عیسائی کہ تمہارے نبی تو 40 سال بعد بولے تھے، میں ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہوں ارے تم رسول کی بات بعد میں کیجئے گا، یہ رسول کا جانشین ہے جو 3 دن کا ہے، رسول سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ تورات کی تلاوت کروں، زبور کی تلاوت کروں، انجیل کی تلاوت کروں، یا قرآن پاک کی تلاوت کروں؟ تم ہمارے رسول کی بات بعد میں کیجئے گا، رسول کا مقام علی سے بھی بالا ہے، تم پہلے رسول کی نوکر کی بات کرو۔ یا علی ساری زندگی کہتے تھے یا رسول اللہ، یہ عاجزی ہے نا، یہ انکساری ہے نا علی کی، ساری زندگی سرکار سے کہتے تھے یا سرکار میں آپ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اللہ اکبر، میں آپ کے نوکروں میں سے ایک۔ صلوات پڑھیں نا محمد والے محمد پر۔ فخر کیجئے، فخر کیجئے عزیزان محترم، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا امام دیا ہے کہ جس کا نام ہم فخر سے سر بلند کر کے لیتے ہیں، یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ اور فخر کیجئے عزیزان محترم، یہ وہ امام ہے کہ دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ ایسے ہی نہیں کہو یا علی مدد، علی کی مدد فوری پہنچ جاتی ہے۔ یہ دنیا میں بھی آپ کا ساتھ دینے والا ہے، آخرت میں بھی تنہا نہیں چھوڑنے والا۔ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد کہنا شرک ہے، پھر باپ سے مدد مانگنا بھی شرک ہے، پھر جب بیمار ہو جاتے ہو ڈاکٹر سے مدد مانگنا بھی شرک ہے۔ کلی بات کرو نا پھر،
پھر سب سے مدد مانگنا شرک ہو گیا، یا علی مدد کہنا شرک ہے۔ عزیز محترم، قرآن پاک میں پروردگار نے حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کمالات بتائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ٹھوکر مارتے تھے مردے کو، بِإِذْنِ اللہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ جو ماں کے پیٹ سے اندھا تھا، حضرت عیسیٰ دم کرتے تھے، بینا ہو جاتا تھا۔ کوڑی کا مریض سارا بدن، اس کے جلد جو ہے وہ خراب ہوتی ہیں، حضرت عیسیٰ دم کرتے تھے، کوڑی کا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ یہ تو عیسیٰ ہے، علی عیسیٰ نہیں ہے، فخر عیسیٰ ہے۔ علی عیسیٰ نہیں ہے، ارے علی عیسیٰ نہیں، فخر عیسیٰ ہے۔ عزیزان محترم، علی وہ ہے کہ جس کا 11واں بیٹا جب تشریف لائے گا تو حضرت عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے۔ توجہ صاحبان کہتے رہے ہیں، یہ عیسیٰ نہیں ہے، عیسیٰ سے مقابلہ نہ کروانا۔ علی تمام انبیاء کے بعد از رسول، کہہ رہا ہوں، علی بعد از رسول تمام انبیاء سے افضل ہے۔ یا علی مدد کہنا شرک ہے، یا علی مدد، بھائی علی نمائندہ پروردگار ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو یہ طاقت دی ہے کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اسی طریقے سے یہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اللہ نے علی کو مدد کی، اللہ تعالیٰ نے علی کو وہ طاقت دی ہے جس طاقت سے ہم سب مومنین کی مدد فرماتے ہیں۔ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، کوئی اور الفاظ بھی ہے تمہارے پاس؟ انسان کو مثبت رہنا چاہیے۔ انسان کو کیا ہے؟ یہ حرام، بدعت، شرک، یہ سب منفی چیزیں ہیں، مثبت رہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ بھئی جب ہم علی سے مدد مانگتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ علی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھئی ہم علی کو امام سمجھ کر مدد مانگتے ہیں، یا علی مدد۔ ہم علی کو اللہ کا ولی سمجھ کر مدد مانگتے ہیں۔ اور سنیں وہ لوگ کہ جو علی کو خدا کہتے ہیں، یعنی نصیری، جو علی کو اللہ کہے وہ بھی لعنت اللہ، جو علی کو اللہ کا ولی نہ مانے وہ بھی لعنت اللہ۔ ہمیں علی اللہ والے نہیں ہیں، علی اللہ والے نصیری ہوا کرتے ہیں، ہم شیعان علی ابن ابی طالب ہیں۔ ہمارے سینوں پر لکھا ہے علی، یا علی مدد۔ ہمارا شعار ہے یا علی مدد۔ ہماری ماں نے ہمیں دودھ میں پلایا ہے، یا علی مدد۔ ہماری قبر پر بھی لکھنا یا علی مدد، ہمارے کفن پر بھی لکھنا یا علی مدد۔ ہم علی والے ہیں، کھل کر جیتے ہیں، بادشاہوں کی طرح جیتے ہیں۔ توجہ صحیح نے کہا درکھا۔ محسن کراچی گئے حج کرنے کے لیے، زیارت پڑھ رہے تھے جنت البقیع کے باہر۔ ایک آ گیا شرطا، آپ تو گئے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، شرک 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 شرک، شیعہ کافر ہوتے۔ کہا کہ کیوں کافر ہوتے شیعہ؟ کہ علی سے مدد مانگتے۔ واہ بھائی واہ۔ کہ تمہارا عقیدہ ہے؟ شرط نے کہا تمہارا عقیدہ ہے کہ علی مدد کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، ٹھوک کر کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے یا علی مدد۔ بھائی علی کی مدد بھی اللہ کی مدد ہے،
کسی غیر کی مدد. سب مل کر نعرہ لگائے, سب مل کر. مجھے صحیح معنی کہا کہا کہ آپ ٹھوک کر کہتے ہیں یا علی مدد, کہا شرک ہے. کہا تمہارا عقیدہ ہے یا علی مدد؟ کہا کہ ہاں یا علی مدد کہنا ہمارا عقیدہ ہے. اب شرطرے نے کیا کیا؟ چلاکی کی, قلم کو زمین پر گرایا. کہ تم کہتے ہو نا یا علی مدد کہو, تو علی مدد فرماتا ہے کہو یا علی مدد, علی آئے اور قلم اٹھا کے دے. محسن کراتی جھکے, قلم اٹھایا, پھینکا. کہا تمہارا عقیدہ بھی تو ہے نا یا اللہ مدد کہو تو اللہ مدد کہتا ہے, کہو یا اللہ مدد, اللہ آئے قلم اٹھا کے دے. بھائی جو لوگ کہتے ہیں نا, جو صرف کہتے ہیں یا اللہ مدد یا اللہ مدد, یہ جملے میں نے ان کے لیے کہے ہیں. اللہ تمہارا نوکر نہیں ہے ایسے فضول کاموں کے لیے. علی بھی تمہارا نوکر نہیں ہے ایسے فضول کاموں کے لیے. توجہ صاحبان قدر, ہم فخر کرتے ہیں, ہم فخر کرتے ہیں, سینہ چوڑا کر کے یا علی مدد کہتے ہیں. ہمیں یقین ہے, ہمیں یقین ہے جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں علی ہماری مدد فرماتے ہیں. ہمارا امام, ہمیں فخر ہے, ہمارا امام ہماری دنیا میں بھی مدد کے فرماتا ہے اور ہمیں آخرت میں بھی تنہا نہیں چھوڑنے والا. تو جو امام ہے امام, کیا گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں.